درد سہتے سہتے ایک وقت ایسا بھی آتا ہے کہ کوئی دھوکہ بھی دے تو پتہ ہی نہیں چلتا، کیونکہ اس وقت تک ہم درد سہتے سہتے پتھر کے ہو چکے ہوتے ہیں۔ ان باتوں پر بھی رونا نہیں آتا جن باتوں کو اگر پہلے کبھی سن لیا ہوتا تو شاید رو رو کے مر جاتے۔ لفظ تکلیف نہیں دیتے، تکلیف دیتی ہیں وہ امیدیں جو ہم دوسروں سے وابستہ کرتے ہیں، اور ہم لوگ اتنے پاگل ہوتے ہیں کہ ایک ہی شخص سے بار بار دھوکہ کھاتے ہیں، صرف اس لیے کہ وہ ہمارا پسندیدہ شخص ہوتا ہے۔ زندگی کی تلخ حقیقت یہ بھی ہے کہ ہم یہ تو چاہتے ہیں کہ ہر کوئی ہمیں سمجھے، ہماری مانے، ہم سے محبت کرے، ہمیشہ نرمی سے پیش آئے۔ خود ہم کچھ بھی کریں، کہہ دیں، کوئی کچھ نہ کہے، کیوں؟ سامنے والا انسان نہیں ہے، اس کے سینے میں دل نہیں ہے۔ ہم اتنے کمزور نہیں ہوتے جتنا زندگی ہمیں بنا دیتی ہے۔ ہر وہ لمحہ جب ہمارے دل کو تکلیف پہنچی تھی وہ گزرتا نہیں ہے، وہ وہی ٹھہر جاتا ہے۔ ہمارا دل بہت لمبی مسافت طے کر لیتا ہے، مگر اس عرصے میں وہ ایک تکلیف نہیں بھلا پاتا، ایسے جیسے درد دل کی دیواروں کے درمیان کہیں رہ جاتا ہے۔ جیسے کورے کاغذ پر کالی سیاہی سے لکھا جائے تو پھر اسے مٹا پانا ناممکن ہوتا ہے، اور اگر زبردستی مٹانے کی کوشش کرو تو نیچے سے کاغذ کا ٹکڑا بھی پھٹ جاتا ہے۔ ویسے ہی دل بھی درد کو بھلا نہیں پاتا، زبردستی کرو تو دل اور بھی زخمی ہو جاتا ہے، کیونکہ دل پہ ہماری نہیں چلتی اور دل کا درد وقت مانگتا ہے۔ کوئی بات نہیں اگر آپ کو سب برا سمجھتے ہیں، کوئی بات نہیں اگر کوئی آپ کے دل کا حال نہیں سمجھ پا رہا، کوئی بات نہیں اگر آپ اپنی بات کسی کو سمجھا نہیں پا رہے، کوئی بات نہیں اگر آپ سے بیزار ہے کوئی، اگر آپ سے ناخوش ہے کوئی، ان باتوں میں واقعی کوئی بات نہیں، مگر یہی باتیں انسان کو اندر سے کھوکھلا، بے بس اور شاید ایک حد تک ختم کر دیتی ہیں۔ اس کوئی بات نہیں میں ہی ہر بات ہے، کہیں کوئی ٹوٹ جاتا ہے تو کہیں کسی کا سب کچھ چھوٹ جاتا ہے، کہیں کوئی اپنی ہی نظروں سے گر جاتا ہے تو کہیں کسی کو کوئی پہچان نہیں رہتی، اور کوئی کتنی آسانی سے کہہ دیتا ہے کوئی بات نہیں۔ میں اپنی زندگی میں اتنا مصروف ہونا چاہتا ہوں کہ مجھے کسی انسان یا اس کے رویے کی پرواہ نہ ہو، دن بھر کام کی تھکاوٹ اتنی زیادہ ہو کہ رات کو ماضی کی یادیں ہوں، حال کی فکر نہ ہی مستقبل کا خیال، بس بستر پہ آتے ہی نیند کی آغوش میں کھو جاؤں۔ لوگ اس لیے مصروف رہتے ہیں تاکہ وہ لطف اندوز ہو سکیں یا پیسہ کما سکیں، میں اس لیے مصروف ہونا چاہتا ہوں تاکہ میں اپنے ذہن میں چلتی سوچوں سے چھٹکارا حاصل کر سکوں، مجھے کسی شخص کی پرواہ نہ ہو، یہاں تک کہ اپنے آپ کی بھی۔ مجھے خاموشیاں سمجھا دیتی ہیں، یہ بات سچ ہے، مجھے کہنا نہیں آتا، میری باتیں صرف آنسوؤں میں اٹک جاتی ہیں، میں وہ ہر بات محسوس کرتا ہوں جو لہجوں میں چھپے زہر آلود تیروں سے بھرپور ہوتی ہیں۔ میری امی کہتی ہیں میرے بیٹے کو لڑنا نہیں آتا، اور میں اپنے اندر کئی جنگیں لڑ کے ہار چکا ہوں۔ زندگی کی راہوں میں بارہا یہ دیکھا ہے، صرف سن نہیں رکھا، خود بھی آزمایا ہے، جو بھی پڑھتے آئے ہیں اس کو ٹھیک پایا ہے۔ اس طرح کی باتوں میں منزلوں سے پہلے ہی ساتھ چھوٹ جاتے ہیں، لوگ روٹھ جاتے ہیں۔ یہ تمہیں بتا دوں میں، چاہتوں کے رشتوں میں پھر گرا نہیں لگتی، لگ بھی جائے تو اس میں وہ کشش نہیں رہتی، ایک پھیکا سا رابطہ تو رہتا ہے، تازگی نہیں رہتی، روح کے تعلق میں زندگی نہیں رہتی، بات پھر نہیں بنتی، لاکھ بار مل کر بھی دل کبھی نہیں ملتے، ذہن کے جھروکوں میں، سوچ کے دریچوں میں، تتلیوں کے رنگوں میں پھول پھر نہیں کھلتے۔ اس لیے میں کہتا ہوں اس طرح کی باتوں میں احتیاط کرتے ہیں، اس طرح کی باتوں سے اجتناب کرتے ہیں۔ ذہنی دباؤ یعنی ڈپریشن یہ نہیں کہ اپنا ہاتھ کاٹ ڈلوائے، پنکھے سے لٹک جاؤ۔ ذہنی دباؤ وہ ہے کہ تم سارا دن اپنے خاندان کے ساتھ
ہنسی خوشی گزارو، لیکن تم رات میں تکلیف کے باعث سو نہ پاؤ۔ یہ وہ ہے کہ تم اپنی دوستیاں محدود کرتے جاؤ، اس حد تک کہ اس میں آخر میں صرف تم رہ جاؤ۔ اپنے پسندیدہ گانوں کو سننے کی تمہارے اندر دلچسپی ختم ہو جائے۔ تم لوگوں سے اس بارے میں بات کرنا بند کر دو۔ ذہنی دباؤ وہ ہے کہ تمہیں پتہ ہو تمہارے اندر کچھ صحیح نہیں ہے، لیکن پھر بھی تم اسے ٹھیک کرنا نہ چاہو۔ یہ ہوتا ہے ڈپریشن، یہ ہوتا ہے ذہنی دباؤ۔ ہمیں دوست ملتے ہیں، وہ سب دوست اس وقت تک ہوتے ہیں جب تک آپ ان کے کام آئیں، اس کے بعد کوئی پلٹ کر نہیں دیکھتا۔ کیوں؟ دوستی مطلب کا نام ہے، یا مطلب کا نام دوستی ہے؟ دوست اس کو کہتے ہیں جو بن دیکھے بن بتائے اپنے دوست کی پرواہ کرے، صرف اس کے دل کو دیکھے۔ مجھے لگتا ہے کہ ایسے دوست دنیا میں بنے ہی نہیں۔ اگر بنے ہیں تو کیوں نہیں ملتے ایسے دوست؟ صرف اور صرف اللہ کی ذات کو ہی دوست بناؤ، وہاں سے آپ کو دھوکہ نہیں ملتا، بلکہ وہ آپ کے پاس ہے مگر دیکھتا نہیں۔ وہ دوست بن کر مشکل وقت میں ہمارا سہارا بنتا ہے۔ دوستی کے لائق صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے اور کوئی بھی نہیں۔ میں راہ زندگانی پر قدم جب بھی بڑھاتا ہوں، کہیں کانٹوں سے بچنا ہے، کہیں دل کو کچلنا ہے، کہیں اپنوں کی بے رخیاں، کہیں غیروں کے تانے، میں تھک کر بیٹھ جاتا ہوں۔ نگاہ اوپر اٹھاتا ہوں، خدایا رستہ مشکل ہے، میں ہمت کم ہی پاتا ہوں۔ کہیں پھر پاس سے دل کے صدائی خوب آتی ہے کہ راہیں جنتوں کی کب بھلا آسان ہوتی ہیں۔ کہیں صحرا کی تپتی ریت، کہیں طیف کے پتھر ہیں، کہیں اپنے ہی تلوار لیے اس جان کے در پہ ہیں۔ اگرچہ ہے بہت مشکل، مگر اس راہ سے پہلے بھی کتنے لوگ گزرے ہیں۔ انہی قدموں پہ چلنا ہے کہ پھر ایک حسین منزل تمہاری منتظر ہوگی انشاءاللہ۔ بس یہ یاد رکھنا، بس یہی یاد رکھنا۔ دور جدید میں ہر ایک شخص دوسرے کو اپنے حصار میں لینا چاہتا ہے کہ جیسے میں چاہوں ویسا ہی کرنے کا پابند رہے، اور اگر حصار میں نہ آئے یا حصار میں آ کر بھاگنے کی کوشش کرے تو اس کا جینا حرام کرنے کے در پہ ہو جاتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں تعلق اب تعلق نہیں رہے، بلکہ تعلق قائم ہونے پر ہی جال بننا سٹارٹ ہو جاتے اور آپ کی آزادی قید میں بدلنا شروع ہو جاتی ہے۔ ایسے حالات سے تنہائی ایک ایسی آزادی ہے کہ انسان اپنے فیصلے خود آزادی سے کرتا ہے۔ انسان کو اپنی ذات میں سمندر سا ہونا چاہیے، اتنا وسیع و عریض کہ کوئی آپ کو عبور نہ کر سکے، اتنا گہرا کہ کوئی گہرائیاں نہ ماپ سکے، اتنا باظرف کہ ندی نالوں سے لے کر جھیلوں دریاؤں کو پناہ دینے والا، اور اپنی ذات میں یکتا گہرا سکوت رکھنے والا۔ جب ہم یہ عہد کر لیتے ہیں کہ آئے مالک و کریم، میں اپنی سابقہ غلطیوں سے توبہ کرتا ہوں، میں نے حماقتیں کی، اب مزید نہیں کروں گا، مجھ سے کوتاہیاں ہوئیں، اب میں سب سے بڑی کوتاہی نہیں کروں گا، اب تجھ سے بڑھ کر میری کوئی ترجیح نہیں ہوگی، تو اللہ ہی میری ترجیح اول ہے، اب مجھے توفیق عطا فرما کہ میں اس ترجیح کے ساتھ باقی زندگی گزار دوں۔ جب آپ نے یہ مینٹل ڈیسیژن لے لیا تو اللہ کی آپ سے ضد ختم ہو گئی، اللہ کا مقصد پورا ہو گیا۔